السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم سامعین، کیا کبھی سوچا ہے کہ جو دولت ہمارے پاس ہے وہ صرف ہماری نہیں؟ کیا ہم جانتے ہیں کہ ہمارے مال میں دوسروں کا بھی حق ہے؟ اور اگر ہم وہ حق ادا نہیں کر رہے تو کیا ہم واقعی کامیاب ہیں؟ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ دولت کا جمع ہونا ہی کامیابی نہیں ہے، بلکہ اسے صحیح جگہ خرچ کرنا اصل کامیابی ہے۔ زکوٰۃ صرف ایک عبادت نہیں، بلکہ یہ ہمارے مال کی صفائی اور برکت کا ذریعہ بھی ہے۔ لیکن افسوس، آج کے دور میں کچھ لوگ زکوٰۃ کے نام سے بھی غافل ہیں، اور کچھ نکالتے تو ہیں لیکن غلط جگہ دے دیتے ہیں۔ آج میں آپ کو زکوٰۃ کے بارے میں چند اہم باتیں بتاؤں گی جو شاید آپ کو پہلے نہ معلوم ہو۔ نمبر 1، کہ زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے۔ زکوٰۃ ہر اس مسلمان پر فرض ہے جو صاحب نصاب ہو، یعنی 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر نقدی ہو۔ یہ مال 1 سال تک اس کے پاس رہے، یہ ضروری اخراجات سے زائد ہو۔ جو لوگ اس زمرے میں آتے ہیں، اگر وہ زکوٰۃ نہیں نکالتے تو وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، اور قیامت کے دن ان کا مال آگ کا انگارہ بن جائے گا۔ اللہ ہمیں اس عذاب سے بچائے۔ دوسری یہ کہ زکوٰۃ کہاں دینی چاہیے۔ یہ سوال بہت اہم ہے، کیونکہ اگر زکوٰۃ غلط جگہ چلی جائے تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ نے قرآن میں 8 طبقات بتائے جنہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، جس میں سے فقیر اور مسکین، یعنی جو انتہائی ضرورت مند ہیں۔ دوسرے، مقروض افراد، جو جائز قرض ادا نہیں کر سکتے، ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور تیسرے، مسافر، جو راستے میں مالی تنگی میں مبتلا ہو۔ اور نئے مسلمان جنہیں دین پر ثابت قدم رکھنے کے لیے مدد دی جائے، ان کو بھی ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور اللہ کے راستے میں کام کرنے والے لوگوں کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ لیکن افسوس، آج ہم زکوٰۃ ایسے لوگوں کو دے دیتے ہیں جو پہلے سے امیر ہیں یا جہاں اسے دینا جائز نہیں۔ یاد رکھیں، زکوٰۃ ماں باپ، بیوی، اولاد اور سید خاندان کو دینا جائز نہیں۔ اور زکوٰۃ کے کیا کیا فوائد ہیں؟ مال کی صفائی اور برکت ہوتی ہے۔ نہیں، اگر ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس سے ہمارے مال میں صفائی اور برکت ہوتی ہے۔ جتنا خرچ کریں گے اتنا بڑھے گا۔ زکوٰۃ ایک ایسی چیز ہے، صدقہ فطرہ زکوٰۃ، کہ اگر اس کو دیا جائے تو اس سے ہمارے مال میں کٹوتی نہیں ہوتی، کمی نہیں ہوتی، بلکہ اضافہ ہی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کے دیتا ہے۔ اور اللہ کی رضا، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اس پر عمل کرنے والا کامیاب ہے۔ اللہ کی رضا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی کہا ہے زکوٰۃ دینے کے لیے ہر صاحب نصاب اور صاحب استطاعت پر زکوٰۃ اسی لیے فرض ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور غربت کا خاتمہ، یعنی زکوٰۃ کے جو فائدے ہیں اس میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اگر زکوٰۃ صحیح طریقے سے دی جائے تو معاشرے سے غربت ختم ہو سکتی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، زکوٰۃ ایک فرض ہے، احسان نہیں۔ یہ ہم پر ایک فرض ہے، اگر ہم کسی کو دیتے ہیں تو اس پر احسان نہیں کرتے۔ یہ ہمارا مال نہیں ہے، بلکہ اس میں غریبوں کا حصہ ہے۔ اگر ہم اس کا حق ادا کریں گے تو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوں گے، اور اگر نہیں تو یاد رکھیں، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن اس کا مال زہریلے سانپ کی شکل میں اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ ہمیں زکوٰۃ کی اہمیت کو سمجھنے اور اسے صحیح جگہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سامعین، اگر آپ سب کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ لوگ پلیز ہماری اس ویڈیو کو لائک شیئر کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور اپنے دوست و احباب میں اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ ہمارے وہ بھائی بہن جنہیں زکوٰۃ کے متعلق کم معلومات ہو یا پھر جو زکوٰۃ کو لے کر غفلت میں ہو، اس کی اہمیت کو نہ سمجھتے ہوں،
وہ بھی اس فریضے کی حقیقت کو جان سکیں، اس کی برکات سے محروم نہ رہیں اور اپنی ذمہ داری کو پہچان کر اللہ کی رضا حاصل کریں۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔